میرے بھائیوں، آج کے دور میں ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ سکسیس ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ ایک انسان بہت پیسہ کما رہا ہے، بہت دولت کما رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کامیابی دولت کا نام ہے۔ اگر دولت کامیابی ہوتی تو بہت دولت تھی قارون کے پاس۔ کتنی دولت تھی؟ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ۔ ہم نے قارون کو اتنی دولت دی تھی، اس کے خزانوں کی کنجیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ بہت دولت تھی قارون کے پاس، لیکن کیا قارون کامیاب ہو گیا؟ نہیں۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کامیابی حکومت اور اقتدار اور پاور اور کرسی کا نام ہے، بہت بڑا بادشاہ تھا نمرود، اور بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون۔ نمرود بھی بڑی ذلت کی موت مرا، اور فرعون بھی پانی میں ڈوب کر کے مر گیا، اور ساری حکومت، ساری کرسی، سارا پاور دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، جسمانی پاور کا نام ہے، اس دنیا میں قوم عاد نام کی ایک قوم آئی تھی، قوم سمود نام کی ایک قوم آئی تھی۔ اتنی طاقتور قوم تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود اللہ نے قوم عاد کو اور قوم سمود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان کے اوپر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود کے اوپر ایک زبردست آواز کا عذاب آیا۔ اس آواز کو سن کر کے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگاتار 7 دنوں تک تیز ہوا چلائی، ایسی ہوا چلی کہ وہ ختم ہو گئے، ان کی لاشیں سڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح زمین پر پڑی رہ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ طاقت، دولت، پاور، شہرت، یہ تمام چیزیں کامیابی نہیں ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی کامیابی، ریئل سکسیس کیا ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے، اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جا کر کے حساب دینا ہے، تمہیں اللہ کے پاس تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تم نے دنیا میں جو نیک عمل کیے ہیں ان نیک اعمال کا بھی تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا، تم نے جو غلط کام کیے ہیں، جو گناہ کے کام کیے ہیں، ان کی سزا بھی تم کو ملے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جس کو جنت میں داخل کر دے گا، جس کو اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں ڈال دیا جائے گا، فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ کامیابی اس کا نام ہے میرے بھائی۔ اور جس دنیا کو ہم نے کامیابی سمجھ کے رکھا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، یہ دنیا کامیابی نہیں ہے،
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو بے وفا ہے، اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ تم کروڑوں کی دولت اکٹھا کر لو، موت کا فرشتہ آئے گا، تمہاری روح کو نکال لے گا، تمہاری ساری دولت دوسروں کی ہو جائے گی، ساری پراپرٹی دوسروں کی ہو جائے گی، تم 2 گز زمین کے نیچے دفن کر دیے جاؤ گے، خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، خالی ہاتھ اللہ کے پاس جاؤ گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی دھوکا ہے میرے بھائی۔ نہ یہاں کے رشتے ہمیشہ کام آئیں گے، نہ یہاں کی دولت ہمیشہ کام آئے گی، نہ یہاں کی پراپرٹی ہمیشہ کام آئے گی۔ دنیا دھوکے باز ہے، دنیا بے وفا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو جنت میں چلا گیا اور جو جہنم سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ یہ جہنم کیا ہے؟ جہنم اس جگہ کا نام ہے، اس پلیس کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مجرم بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جہنم آلریڈی ہے اور جنت آلریڈی ہے، یعنی کہ قیامت آئے گی تو اللہ جنت بنائے گا اور جہنم بنائے گا۔ جنت آلریڈی ہے اور جہنم آلریڈی ہے۔ اب یہ جہنم کیسی ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے ہم پوچھتے ہیں۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھاتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ جہنم کیسی ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ جہنم انتظار کر رہی ہے، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، کن لوگوں کا للطاغین مآبا، ان لوگوں کا جو اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں، جو اللہ کی شریعت سے بغاوت کرنے والے ہیں، اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ لابثین فیہا احقابا، اور جو جہنم میں جائے گا وہ بہت لمبے پیریڈ تک جہنم میں رہے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور جہنم کے اندر نہ ان کو پانی ملے گا نہ ٹھنڈک ملے گی۔ جہنم کی گرمی سے بے حال ہو کر، جہنم کی آگ سے بے حال ہو کر وہ پیاس سے تڑپیں گے مگر ان کو پانی نہ ملے گا، وہ گرمی سے بے حال ہوں گے مگر ان کو ٹھنڈک نہ ملے گی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور پیپ و مواد ان کو پلایا جائے گا۔ دنیا میں کوئی انسان اگر جل جائے، اس کی ڈیڈ باڈی کبھی دیکھو آپ، کمزور دل اور دماغ کا آدمی جلے ہوئے آدمی کی لاش کو نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا کی آگ میں اگر کوئی جل جائے ہم اس کی لاش کو نہیں دیکھ سکتے اگر کمزور دل کا آدمی ہے تو۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے، 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی ہمیں جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک بنائے گا۔ دنیا کی آگ سے وہ 70 گنا زیادہ تیز جلنے والی اور تکلیف دینے والی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہم کیسے برداشت کریں گے میرے بھائی؟ اس آگ کو ہم برداشت کر پائیں گے؟ دنیا میں انسان آگ میں جلتا ہے، ایک بار جلتا ہے مر گیا، کام ختم، لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا
سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ایک مرتبہ ان کی چمڑی جل جائے گی، ہم دوسری چمڑی ان کے اوپر چڑھا دیں گے، دوسری کھال ان کے اوپر چڑھا دیں گے. ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف کا احساس کرائیں گے، بار بار ان کو تڑپائیں گے، بار بار وہ جلنے کی تکلیف محسوس کریں گے. دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے. جہنم کی آگ کس چیز سے جلے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، اس جہنم کے جو نگراں ہوں گے، وہ فرشتے ہوں گے جو بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے. یہ ہوگی جہنم. میرے بھائی، جہنم تکلیف، ٹارچر اور اذیت کی انتہا کا نام ہے. اتنی تکلیف کائنات میں کہیں نہیں ہے جتنی جہنم کے اندر ہے. جانتے ہو جہنم کی تکلیف سے انسان پریشان ہو کر کے موت کی تمنا کرے گا. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی کہیں گے اے مالک. جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے، اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، وہ کہیں گے اے مالک. لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے پروردگار سے کہہ دے کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں جہنم سے باہر نہیں نکلنا ہے، تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. جہنم میں موت نہیں آئے گی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک دمبا کی شکل میں، ایک میڈھا کی شکل میں لائے گا، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیوں اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اے جہنمیوں اب جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. اب موت آنے والی نہیں ہے، موت کو موت آ چکی ہے، موت کو کا کام ختم کر دیا گیا ہے. اچھا، جہنم کے اندر لوگوں کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، وہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. ان کو کوئی کھانا نہ ملے گا سوائے کانٹے دار جھاڑی کے. وہ کانٹے دار جھاڑی جب وہ کھائیں گے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس سے ان کے بدن میں نہ طاقت آئے گی نہ ان کی بھوک مٹے گی. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنمیوں کو پیپوں مواد پلایا جائے گا. دنیا میں ہمیں زخم ہو جاتا ہے، زخم کے اندر مواد ہو جاتا ہے، وہ کتنا بدبودار ہوتا ہے، کتنا فاسد ہوتا ہے، کتنا گندا ہوتا ہے. جب تک اس مواد کو ہم ڈاکٹر کے ذریعے نکلوا نہ لیں ہمیں چین نہیں ملتا. میرے پیارے بھائیوں، جہنمیوں کو پیپ و مواد پلایا جائے گا. یتجرعہ، وہ تکلیف کے مارے، وہ پیاس کے مارے، وہ ڈراپ کی شکل میں، وہ بوند کی شکل میں اپنے حلق کے نیچے اتارے گا. ولا یکاد یسیغہ، مگر وہ اتنا بدبودار ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ اس کو اپنے حلق کے نیچے اتار نہ پائے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اس کے پاس موت ہر طرف سے آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر وہ مرے گا نہیں.